الرحیم۔ گزشتہ مقالہ جو ہے مقالۃ العاشرہ 10واں مقالہ تھا، جو نفس اور اس کے احوال کے بارے میں اس کا بیان ہوا، اور اسی تسلسل میں آگے جو مقالۃ الحادیۃ عشرہ 11واں مقالہ ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوح الغیب میں، تو اس کا عنوان ہے خواہشات کیا ہے۔ حضور غوث ثقلین پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فقر و فاقہ کی حالت میں رغبت جماع یا میلان نکاح پیدا کیا جائے اور تم اس بوجھ کو برداشت کرنے سے عاجز ہو، تو اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کے منتظر رہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدرت سے خواہش تم میں ڈالی اور پیدا کی ہے، اسی قدرت سے زائل اور دور کر دے، تمہاری امداد فرما کر اس بار گراں کو اٹھانے سے محفوظ فرما دے گا۔ یعنی جس طرح قدرت پیدا کی ہے، اسی طرح اس کے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ دنیا و عقبہ دنیا و آخرت کی کسی قسم کی گرانی کے بغیر تہنیت و مبارکباد دیتے ہوئے، تمام مشقوں سے کفایت کرتے ہوئے، بطریق بخشش و احسان وہ خواہش والی چیز تمہارے پاس پہنچا کر مدد فرمائے گا۔ یعنی جب نکاح کی خواہش ظاہر ہو اور تم کشادگی تک صبر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں طریقوں سے ایک طریقے کے ساتھ تمہاری مدد کی جائے گی، اور تمہارا نام صابر و شاکر رکھ دے گا، کیونکہ تم نے صبر کیا اور کشادگی پر صبر کیا ہے۔ صبر در حقیقت شکر اور غیر شکر ہر قسم کی طاعت کو شامل ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ صبر میں انسان شکر بھی کرتا ہے اور شکر نہیں بھی کرتا، دونوں صبر ہے، مگر شکر کرنے والے کا مقام بلند ہوتا۔ ایک آدمی صبر کرتا مگر بوجھ محسوس کر کے، صرف یعنی دل پہ ایک بوجھ محسوس رہتا، بار محسوس ہوتا، مگر ٹھیک ہے صبر ہے، مگر وہ صبر ویسا نہیں ہے جو بندہ شکر کر کے صبر کرے۔ تو بولے شکر اور غیر شکر، صبر در حقیقت شکر اور غیر شکر ہر قسم کی طاعت کو شامل ہے، اور وہ صبر کے افراد ہے، یعنی وہ صبر کی قسمیں ہیں۔ اسی لیے صبر کا ذکر فرمایا، شکر کا نہیں۔ بار بار قرآن پاک میں جو ذکر ہے کہ صبر کرنے والوں کا ذکر ہے، تو بولے کہ اسی لیے صبر کا ذکر ہے، کیونکہ جو بندہ صبر کرتا تو وہ شکر بھی کرتا اور شکر نہیں بھی کرتا۔ یعنی شکر غیر شکر سے مراد شکر نہیں کرنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مگر شکر جو ہے اس سے شکر ادا نہیں ہو رہا، وہ جو ہے زبردستی محسوس کر رہا، بوجھ محسوس کر رہا، اور تمہارا نام اپنی قسمت پر راضی رکھے گا، کیونکہ تم نے اضطراب کا اظہار نہیں کیا، یعنی بے چینی کا اظہار نہیں کیا، اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے
دوڑ دھوپ نہیں کی، پھر تمہیں گناہ سے بچنے کی صلاحیت اور نیکی کی قوت زیادہ کر دی جائے گی۔ پھر تمہیں گناہ سے بچنے کی صلاحیت اور نیکی کی قوت زیادہ کر دی جائے گی، اور اگر خواہش والی چیز تمہاری قسمت میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ بابرکت و با کفایت تم تک پہنچا دے گا، اور صبر شکر میں تبدیل ہو جائے گا۔ در حقیقت دوام صبر یعنی صبر کا ہمیشہ رہنا بالآخر شکر تک لے جاتا ہے، اور صبر کی تلخی معدوم ہو جاتی ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتے رہتا تو جو صبر کی کڑواہٹ ہے، جو بے چینی وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، تو مقام رضا حاصل ہو جاتا ہے۔ در حقیقت دوام صبر اچھا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ صبر تلخ ہے، صبر تلخ ہے، یعنی صبر بڑی کڑوی چیز ہے۔ صبر جو ہے بہت کڑوی چیز ہے، مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ صبر تلخ چیز ہے لیکن اس پھل میٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو زیادہ عطا کرنے کا وعدہ فرما چکا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو زیادہ ادا کرنے کا وعدہ فرما چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ شکر پر وعدہ ربانی کو ناکافی سمجھتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کو کافی نہیں سمجھتے ہوئے، کفران نعمت پر یعنی اس کی نعمت پہ کو جھٹلانے پر وعید کی تاکید تقریر فرماتے ہوئے کہا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، اور اگر ناشکری کرو گے، ایک تو غیر شکر ہے، ایک ناشکری ہے۔ غیر شکر یہ ہے کہ تم شکر ادا نہیں کر رہے مگر خاموش ہے، تم محسوس کر رہے مگر شکر ادا کرنے سے قاصر ہے، مگر ناشکری کر رہے ہیں مطلب یہ کہ تم انکار کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر عذاب سخت ہے۔ اور اگر وہ خواہش والی چیز تمہارے قسمت میں نہیں تو اسے دل سے نکالتے ہوئے بے نیاز کر دے گا، نفس اسے چاہے یا نہ چاہے۔ اگر جو نصیب میں نہ ہو اس کے حصول میں غور و فکر کرنا فضول تشویش وقت اور نزا در خزا کا سبب ہے۔ جو نصیب میں نہ ہو اس کے حصول میں غور و فکر کرنا یعنی اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اور دراصل جو ہے جو نزا در خزا یعنی جو خزا ہے جو تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس میں جو ہے ایک نزا پیدا کرنے کا سبب بن جاتا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اس باب بلکہ جمیع ابواب یعنی اس معاملے میں یا اور بھی دیگر تمام معاملات میں صبر اور مخالفت ہوائے نفس کو لازم کر لو، یعنی اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کو لازم کر لو، اپنے نفس کو اتنا زیادہ آزاد مت چھوڑ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناشکری کے اوپر تم کو مجبور کرے، اتنی اجازت اپنے نفس کو مت دو۔ امور شریعت پر پوری طرح کاربند اور قضاء و قدر کے حکم پر راضی رہتے ہوئے، یعنی آپ شرعی امور کو جو احکام ہیں اس کے اوپر کاربند رہو، اس پہ عمل کرتے رہو،
اور قضاء و قدر کے حکم پر راضی رہتے ہوئے اس کے فضل و عنایت کے امیدوار رہو، کیونکہ قضاء و قدر کی بحث اس سے پہلے مخالفت میں آ گئی ہے، تو اب اس کے اوپر زیادہ مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، تو اب جو ہے اس کے فضل و عنایت کے امیدوار رہو۔ کار مسلم کا یعنی مسلم کے کام کرنے کا خلاصہ یہی دو چیزیں ہیں، یہی دو چیزیں ہیں۔ پہلا، امر شرعی کی پابندی، یعنی جو شرع کے جو احکام ہیں اس کی پابندی کرنا، اور حکم ارادی کو تسلیم کرنا کہ جو کہیں وہ جو کرو، جس طرح رکھے اس طرح رہو، یہ حکم ارادی کو تسلیم کرنا ہے۔ ایک بندہ ہے جو راضی تو ہے مگر مجبور ہے، مجبوراً راضی ہے، تو وہ نعمتوں سے اس کو وہ حصہ نہیں ملتا۔ ایک خوشی سے اس کے اوپر راضی ہونا کہ اس امید کے اوپر کہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی حل کرنے والا ہے، تو وہ جو ہے بڑی نعمت کی بات ہے کہ بندہ اپنے مولا سے ہمیشہ ہمیشہ مربوط رہے، اس سے ربط کو ہمیشہ قائم رکھے، اور اپنے ربط میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کو آنے نہ دے۔ بندگی کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، اپنے رب کے اوپر کوئی شکوہ نہیں کرتا، اپنے رب کے کسی فیصلے کے اوپر تنگ دل نہیں ہوتا، اور ہمیشہ دیکھیے ایمان کی تعریف یہی ہے، الایمان بین خوف و رجا، کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا۔ خوف کیا ہے؟ خوف اللہ سے، امید اللہ سے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کی پکڑ نہ کر، پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو حساب لینے والا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور میری کوتاہیوں کو، میری مجبوریوں کو تو نظر انداز کر دے۔ اس کا خوف اور امید یہ ہے کہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی کرم فرمانے والا ہے، تو ہی رحم فرمانے والا ہے، تو ہی حی و قیوم تیری ذات ہے، تو ہمیشہ جو ہے ان دونوں کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ بولے جس طرح رکھے اس طرح، بولے جو کہے وہ کرو، اور جس طرح رکھیں اس طرح رہو۔ پہلی قسم کا نام عبادت ہے، یعنی امور شرعی کی پابندی کرنے کا نام عبادت ہے، اور دوسری قسم کا نام جو حکم ارادی کو تسلیم کرنا ہے، اس کا نام عبودیت ہے، یعنی بندگی ہے۔ اب فرق دیکھیے دونوں میں، ایک عبادت ہے اور ایک بندگی ہے، تب کیا فرق ہے اس میں؟ تو انسان عبادت تو کر رہا، مگر اگر وہ عبادت میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر وہ عبادت مثال کے طور پہ بعض وقت کچھ باتیں ذرا عام فہم سے گاڑی ہو جاتی، مگر آپ کے لیے اچھی ہے، سن لو کہ دیکھیے کہ جیسے کسی بزرگ کا قول ہے، کوئی حکیم کا قول ہے، اس سے پہلے بھی میں بولا تھا کہ اگر آپ کی عبادت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جنت کے لیے عبادت کر رہا ہوں، تو آپ جنت کو اوپر کرے اور خدا کو نیچے کر دیے، گناہ نہیں ہے مگر ثواب کے سے بھی بہت دور ہو گیا، اس لیے کہ آپ کی طلب آپ جنت کو اوپر کرے اور خدا کو نیچے کرے۔ اسی طریقے سے کہ اگر نہیں میں عذاب دوزخ کے خوف سے عبادت کر رہا ہوں، تو دوزخ اوپر ہو گئی اور خدا نیچے ہو گیا۔ تو بندگی کا اصول کیا ہے؟ میں تیری عبادت کروں، میں تیری عبادت کروں، امید ہے تو جنت دیں گا، مگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کروں، یہ شان خداوندی کے خلاف ہے۔ اگر اس کو عام فہم میں سمجھنا چاہے
تو بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بیوی کو جہیز کی وجہ سے پسند کریں تو محبت نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہے، آپ جھوٹی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیوی جہیز اچھا لائی تو اس لیے میں اس سے محبت کروں گا۔ نہیں، اگر محبت اس سے ہوئی تو جہیز گھر بے معنی ہو جاتا، اور جب اس کے پاس ہے تو وہ آپ کو آ جائے گا، مگر اس کے لیے اس سے محبت کرنا یہ بیوی کی بے عزتی ہے، بے توقیری ہے، آپ اس کو جو ہے اس کو اپنے مرتبے سے گھٹا دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں خالص میرے مولا کے لیے بندگی کروں، میں صرف اور صرف میرے رب کی خوشی کے لیے بندگی ہے، تو یہ حکم ارادی کو تسلیم کرنا یہ ہے کہ یہ بندگی ہے، اور عبادت اور بندگی یہ دو ہے، امور شرعی کی پابندی عبادت ہے، اور حکم ارادی کو تسلیم کرنا یہ بندگی ہے۔ اب جب یہ دو چیزیں ملیں گے تو آپ کی عبادت مکمل ہوگی۔ ایک تو عبادت تو کر رہے ہیں آپ، مگر وہ عبادت میں اگر آپ کی دلچسپی نہیں ہے، وہ عبادت میں آپ کا اخلاص شامل حال نہیں ہے، وہ عبادت میں صرف اور صرف آپ کا بدن جو ہے کچھ منٹ کے لیے جو ہے مصروف ہے اور دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں پیدا ہو رہا، تو وہ عبادت اللہ جانے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے عبادت کو سمجھایا گیا وہ عبادت ویسی نہیں ہے۔ جیسے حکم حدیث شریف ہے کہ جب تم عبادت کرو تو یہ یقین کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اس کا ناقص درجہ یہ ہے کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، چلو اب اس میں یہ ہو گیا کہ دو طریقے ہوئے، رب کو دیکھ رہے ہو تو یہ مشاہدہ ہوا، رب تمہاری طرف دیکھ رہا ہے تو یہ مراقبہ ہوا، بیٹھے ہوئے ہیں اس امید میں کہ رب میری طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ سرکار فرمائے اور یہ ناقص درجہ ہے، چلو ہم ناقص درجے کے ہیں تو اس پہ بھی تو عمل نہیں کر رہے نا ہم۔ اگر آپ کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں، آپ اگر آپ کے والد یا کوئی آپ کی طرف متوجہ ہے تو فوراً وہ عمل سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہے کہ میری یہ غلط حرکت کو میرا دوست، میرا باپ، میرا ماں کوئی بھی دیکھیں گے تو ان کو تکلیف ہوں گی، تو آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو کم سے کم اتنا تو لحاظ اپنے رب کی عبادت کے وقت کر لو، یا یوں سمجھو کہ بھئی اگر آپ کسی غرض مند کے پاس گئے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی غرض وابستہ ہے اور آپ اس کے پاس گئے تو آپ بڑے ادب سے اس کے سامنے کھڑے رہتے اور بڑی التجا کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوئے پیش رہتے تاکہ وہ جو ہے آپ کی غرض کو پوری کرے۔ تو ظاہری غرض کے لیے ہماری اخلاص کا، ہماری توجہ کا یہ لیول ہو جا رہا، اور جب اللہ تمہاری طرف دیکھ رہا تو پھر وہ تمہارے وہ لیول کیوں نہیں ہے؟ اللہ تمہاری طرف دیکھ رہا تو تمہارا جو ہے لیول آف اٹینٹیوٹی، جو وہ کیفیت کیا ہونا چاہیے۔ تو اب یہ چیزیں کب سمجھ میں آتی؟ جب آپ کو بندگی سمجھ میں آئے، ورنہ جیسے ایک محاورہ ہے عربی میں کہ بھئی یعنی عبادت نہیں عادت ہے، یہ ایک عادت بن گئی، بری بات نہیں ہے، مگر اس میں آپ اس کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا کہ میرے بندے آ میرے سے مل، مگر آپ کو وہ شوق ہی نہیں ہو رہا، آپ کو وہ شوق سے کوئی سروکاری نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے میں کئی مرتبہ ذکر کرا آپ لوگوں سے، پھر ایک مرتبہ کر دیتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے اٹینڈنس رپورٹ اور ایک ہوتی ہے پروگریس رپورٹ۔ جب بچے کو آپ اسکول میں داخل کریں اور بچہ جب اٹینڈنس رپورٹ لے کے آئے تو دیکھے کہ بھئی 100 میں سے 100 ہے،
سعودین اسکول تھا تو بچہ سعودین شریک ہوا، ماشاءاللہ، خوشی کی لہر دوڑ گئی، ماں خوش، باپ خوش، گھر کا ہر خوش خوش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرا بچہ ایک دن ناغا نہیں رہا، ایک دن بھی جو ہے وہ اسکول سے غیر حاضر نہیں رہا، اور پورا دن پیش رہا۔ اب بڑی خوشی ہے، مسرت ہے، چلو مٹھائی لاؤ، بچے کو گفٹ لے کے آؤ، فلاں کرو۔ 4 دن کے بعد میں جب پروگریس رپورٹ آئی تو بچہ اردو میں بھی فیل ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ وہ جا تو رہا تھا مگر پڑھ نہیں رہا تھا نا۔ ٹیچر کیا پڑھا رہا تھا اس کی کوئی رغبت ہی نہیں تھی، کیا سمجھا رہا تھا اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو اب آپ بتائیے کہ وہ جو اٹینڈنس رپورٹ پہ جو خوشی تھی وہ پروگریس رپورٹ کی ناکامی کے اوپر آپ کو کتنا مایوس کر دیتی۔ تو اٹینڈنس کے اوپر اترانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ اسکول میں بچہ جاتا پڑھنے کے کامیاب ہو کے آگے کی کلاس میں جانے کے لیے۔ اب جب انہیں اسکول تو پابندی سے جا رہا مگر کلاس آگے کی کلاس میں نہیں جا رہا، تو یہ کیا خوشی کا سودا ہوا؟ اس میں کوئی خوشی کا سودا نہیں ہوا۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ بھئی اگر ہم عبادت کریں اور عبادت کے بعد میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے کوئی ربط ہی نہیں پیدا ہو رہا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو حقانیت ہے، ہمارا اس سے کوئی سروکاری نہیں ہو رہا، اور بڑے خوش ہیں، اور حتیٰ کہ لوگوں کے اوپر آپ ناز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے مطلب کی بات سمجھنے کے لیے بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ یعنی جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ افسوس ہے وہ لوگوں کے اوپر جو عبادت میں سستی برتتے ہیں، عبادت میں سستی برتتے ہیں۔ مگر آگے کی آیت اس کے ساتھی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ، اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں ان پہ بھی افسوس ہے۔ جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ویسے ہی افسوس کا اظہار ہو رہا ہے جو لوگ سستی کرتے ہیں۔ غلط ہے حافظ صاحب؟ تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بندگی میں اخلاص ضروری ہے۔ بے شک عبادت کا حکم ہے عبادت کرنا، کیونکہ عبادت آپ کو ایک طریقے بندگی سکھاتا، مگر جو اصل بندگی نہیں سیکھنا چاہ رہے، جو بندگی کو نہیں سمجھنا چاہ رہے، اور صرف عبادت کو آپ ایک فزیکل ایکسرسائز کی حد تک محدود کر کے رکھ دیے، تو آپ کو وہ اجر عبادت کا نصیب نہیں ہوتا جس کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ ہاں، آپ نافرمانی کے زمرے سے نکل گئے کہ چلو حکم مان لیے، مگر جس حکم کے لیے بلایا جا رہا اس کی تکمیل نہیں ہو رہی۔ اب یہ دو چیزوں کی تکمیل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم امور شرعی کی پابندی کے ساتھ ساتھ حکم ارادی کو بھی تسلیم کرو، کہ تم عبادت اور بندگی دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلو، تو پھر تمہاری عبادت کی تم کو لذت محسوس ہوگی۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنتی دیا جائے گا۔ غم عشق کا ہاتھ جس شخص کی شہرت کو پکڑے اسے صبر ہی کرنا ہوگا، کیونکہ صبر کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں۔ جس شخص کے گریبان تک تیرا عشق کا پنجہ پہنچ جائے، وہ سر تسلیم خم نہ کرے تو کیا کرے؟
تو یہ جو ہے پیرانے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہشات کے بارے میں یہ مخالہ 11 میں اس کو اس طریقے سے بیان فرمائے ہیں۔ اب 12واں مخالہ ہے حب مال سے ممانعت، دولت سے محبت کی ممانعت کیا ہے؟ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا کرے تو تم اس مال کے گرویدہ ہو کر حقوق اللہ کی ادائیگی سے اعراض کر لو تو وہ اپنے قرب و رحمت سے دنیا و آخرت میں دور کر دے گا۔ اگر تم اس مال میں گرفتار ہو جاؤ اور اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ سنو، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے تم اعراض کرو یعنی انکار کرو، اس کو چھوڑ دو، تو پھر وہ مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ تم سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری ظاہر کی خوشیاں تم کو مل جا رہی، نہیں، اس کو یہ سمجھو کہ تم سے زیادہ مال کافر کے پاس ہے، تم سے زیادہ دولت اور عیش و عشرت اس کے پاس ہے، تو کیا وہ تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا مستحق ہو گیا؟ کیا تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، ان کی محبت کا مستحق ہو گیا انہیں؟ نہیں، وہ مال اچھا ہے جس مال کی وجہ سے آپ کی عبادت میں رکاوٹ نہ آئے۔ اگر مال کی وجہ سے اگر آپ کے روزمرہ کی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ آ رہی تو یہ مال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، تمہارے لیے ایک بہت بڑی تم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ اس کی پکڑ بھی میں ویسی کروں گا۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیمانہ ویسا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اگر ایک شخص کے جیب میں 1000 روپیہ ہے، اگر انہیں 100 روپے کسی کو دے دیا تو بڑی بات ہے، 1000 میں سے 100 روپے دے دیا تو 10% حصہ جو ہے اپنے مال کا جو ہے انہیں اللہ کے راہ میں دے دیا۔ اور دوسرا شخص ہے جس کے پاس 100 روپیہ ہے اور وہ 50 روپے دے دے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ زیادہ غنی اور زیادہ سخی ہے، کیونکہ انہیں 100 میں سے 50 دے دیا، 50% دیا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حساب ہوگا کہ میں تیرے کو کتنا دیا تھا اور تو میرے راستے میں کتنا خرچا، میری عطا کے حساب سے تو جو ہے سخاوت نہیں کرا، تو اس میں کیا ہے کیونکہ تیرے کو مال سے محبت تھی تو اسی لیے تو بخالت کی طرف چلے گیا۔ تو مال وہی اچھا ہے جس میں انسان اترانا نہیں اور اللہ کے قائم کردہ، اس کے نافذ کردہ فرائض و واجبات سے منہ نہیں موڑنا۔ اگر وہ ہے تو جیسے بہت اچھی تعریف اس کی کئی مرتبہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ جیسے مولانا حروم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیے کہ چیز دنیا کیا چیز ہے؟ از خدا غافل بودن، تو خدا کو بھولنے کا نام دنیا ہے، خدا کو بھولنے کا نام دنیا ہے۔ نئے خماش و نخرو فرزند و زن، ایک کپڑا لتا، سونا چاندی، بیوی بچے، یہ عطا الہی، یہ عطا الہی ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟ تو اتنی پیاری تشریح انہوں کرے کہ دنیا خدا کو بھولنے کا نام ہے۔ اگر میرے پاس بے حساب دولت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، عیش و آرام ہے، مگر اذاں کے ساتھ سب سے میرا دل ٹوٹ جاتا اور میں اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہوں، کوئی غریب کی آواز کے اوپر فوراً میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں، کسی مریض کے لیے میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سب سے پہلے بجا لانے کے لیے آگے بڑھتا ہوں، تو پھر وہ دولت میرے لیے نعمت ہے، وہ دولت نعمت ہے۔
اگر میں دولت میں گم رہ کے میں اذان کی بھی اہمیت نے گھٹا دیا، میں اللہ تعالیٰ کی آواز پہ لبیک بھی نہیں کہہ سکتا، اور میں جو ہے اس کے نافذ کردہ فرائض و واجبات سے منہ موڑا ہوا ہوں، تو یہ عذاب ہے، آپ کے لیے امتحان ہے، اور اس کی بڑی سخت پرسش ہونے والی ہے۔ ممکن ہے کہ مال چھین لے اور حال تبدیل کر دے، ہاں، حال تبدیل کرتے ہوئے بطور سزا و عذاب تمہیں فقیر و محتاج بنا دے، کیونکہ تم نے مال دینے، بڑی پیاری بات ہے، کیونکہ تم نے مال دینے والے کی بجائے مال سے مشغولیت اختیار کر لی۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ مال دینے والے کی بجائے تم مال میں مصروف ہو گئے، مال دینے والے کو نظر انداز کر دیے، اس کو بھول گئے تم۔ تو یہ کیسا بندگی ہے؟ یہ کون سی بندگی کا اسلوب ہے؟ نہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ پہلے تم عطا کرنے والے کا شکر بجا لاؤ، پہلے اس کی طرف رجوع ہو، اس کے بعد پھر یہ تمہارے لیے یہ مال بھی فائدہ مند ہے، یہ مال میں برکت بھی ہے، خوشی بھی ہے، ہر چیز ہے اس میں۔ کیوں کہ میں سب سے پہلے میں عطا کرنے والے کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ آپ کوشش کریں، دولت آ گئی تو اب اس کا طریقہ جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 1-2 سجدے کر دو، ہر خوشی، ہر نعمت پہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے تم سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کم سے کم تم اس الزام سے بچ جاؤ گے کہ میں میرے رب سے دور ہوا۔ نہیں، مولا میں سب سے پہلے تیرا شکر ادا کر۔ حتیٰ کہ اگر آپ نیا کپڑا پہنے تو کوشش کرو کہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لو، کیوں؟ جو دیا پہلے اس کو بتا لو۔ مگر ہم لوگ نہیں کرتے، ہم لوگ مسجدوں کو تو سونے کے لباس میں چلے جاتے ہیں، کیجول لباس میں چلے جاتے ہیں، اور دعوت میں جانا ہے تو بڑے بن ٹھن کے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ تو جس کو بتانا ہے وہ نہیں بتا رہے ہیں، اور جو دنیا والے ہیں ان کے اچھا برا بولنے سے تمہارے کو کیا ملنے والا ہے؟ مگر تمام تر توجہ یہ ہے کہ میں یہاں اچھے سے اچھا میک اپ کر کے جاؤں، ڈریس پہن کے جاؤں، اور خدا کی بارگاہ میں کیجول چلے جاؤں۔ یہ بری بات نہیں ہے، مگر خدا کی قربت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے یہ۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہر نعمت پہ تو سب سے پہلے وہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو کے اس کا شکر ادا کر لے، ایک دل پہ بوجھ ختم۔ الحمدللہ میں یہ نعمت کے اوپر پہلے میرے رب کے ہاں حاضر ہو گیا، میں اپنے رب سے شکر ادا کرا، اس کے بعد جاؤ، دعوت میں جاؤ، ضیافت میں جاؤ، دنیا میں جاؤ، بیٹھو، بتاؤ، جو کرنا ہے کرو، مگر ایک بوجھ تو ہٹ گیا کہ بھئی میں اپنے رب سے جو ہے دور ہو کے، میں اپنے رب کو بھول کے میں لوگوں کی تعریف میں، لوگوں سے تعریف سننے کی غرض سے میں اپنے دولت اور کپڑوں کا اپنی جو بھی نمائش کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے بزرگان دین کے پاس اور اہل اللہ کے پاس اور ہر عقل مند آدمی کے پاس یہ بات ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مال دینے والے کی بجائے تم مال سے مشغولیت اختیار کر لیے۔ یہ کون سی بندگی کا طریقہ ہے؟ اور اگر تم صاحب ثروت ہوتے ہوئے، یعنی مالدار ہوتے ہوئے، مال کی بجائے اطاعت الہی میں مگن رہو، مال کی بجائے اطاعت الہی میں مگن رہے تو وہ مال عطیہ الہی ہوگا۔ سب کچھ ہے مگر یہ سب تیری وجہ سے ہے، یہ جو کچھ ہے یہ تیرے کرم سے ہے، تیرے فضل سے ہے، تو پھر وہ چیز تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ ہوگا، اس سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا، خواہ تم کتنا خرچ کرو۔ کیوں کہ تم اصل سے تم اپنا تعلق مضبوط کر لیے، اصل دینے والے سے تمہارا تعلق مضبوط ہو گیا کہ تم اس کے اوپر بھروسہ کرے اور اسی کی طرف رجوع ہے،
تو تمہارے لیے اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، کرم کر دے، رحم کر دے، کہ ہم لوگ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے، نبی کریم کو کی اطاعت کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر عمل کرنے میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ اور آج ہماری جو حالت ہے وہ صرف اسی وجہ سے۔ اگر سمجھنا چاہے تو ایک چھوٹی سی کی بات بولوں میں آپ سے، کہ اب جیسا فرمایا کہ ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا، اس کے اوپر وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا دوں گا۔ کتنا؟ 10 گنا۔ اب یہ اللہ کا 10 گنا ہے، اب احادیث میں تو وہ کئی لاکھ تک بھی چلے گیا اس کا فگر۔ وہ چلیے اگر 10 ہی پکڑ کے چلے تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 1000%۔ ایک کا 10 جو ہے وہ 1000% ہوتا ہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ رب العالمین کا وعدہ، رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میرے بندے تو میرے راستے میں 1 خرچ کریں گا تو میں تیرے کو 10 دوں گا۔ بھروسہ کس کو ہے؟ بھروسہ کس کو ہے؟ کلام پڑھتے، چومتے قرآن شریف کو، بڑے پیارے انداز سے لپیٹ کے اس کو غلاف اٹھا کے اچھی جگہ پہ رکھتے، صدق اللہ العظیم بھی بولتے، صدق رسول نبی الکریم بھی بولتے، مگر عمل کہاں ہے اس پہ؟ بینک کا آفیسر آپ کو لکھ کے دیا کہ آپ کے یہ ڈپازٹ کے اوپر اتنے سال کے لیے اتنا شرح سود کے ساتھ آپ کی ڈپازٹ کو ہم قبول کریں، اور وہ کاغذ پہ دستخط کرا۔ اب دستخط کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، گناہ گار ہے، شرابی ہے، سود خور ہے، کون ہے نہیں معلوم۔ وہ دستخط کر کے انہیں وہ بینک کی مہر لگا کے دیا، تو وہ کاغذ کی حفاظت تو آپ قرآن سے زیادہ اہمیت سے رکھ رہے ہیں، اور بڑے اطمینان سے بیوی کو تسلی دے رہے، فکر مت کرو، میں بچے کی شادی کی فکس ڈپازٹ کرا دیا، میں بچے کے ایجوکیشن کے واسطے اتنے فکس ڈپازٹ کرا دیا۔ خیگو تو وہ بینک کا لیٹر ہے نا، انہیں لکھ کے دیا کہ اتنے سال کے واسطے میں یہ ریٹ کے اوپر میں آپ کا ڈپازٹ لے لیا، تو اب اتنے سال کے بعد میں ہم کو اتنے ملیں گے۔ یہ تو بھروسہ آپ کا وہ کاغذ پہ ہے، تو قرآن پہ بھروسہ کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ بولا کہ میرے بندے ایک کے بدلے میں تیرے کو 10 دیتا ہوں، تو کہاں ہے بھروسہ؟ پھر ایمان کا دعویٰ، اسلام کے اوپر ہم مسلمان ہیں، اللہ رحم کرے، کرم کرے، بس۔ کتنا دور ہو گئے ہم لوگ، کتنا دور ہو گئے کہ بھئی آپ کم سے کم یہ سوچو کہ بھئی ہم کر رہے ہیں کیا ہم عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر؟ جو عمل کرے وہ غوث و قطب ہو گئے، وہ خواجہ فرید و صابر ہو گئے، اس لیے کہ وہ لوگ اس پہ عمل کرے، جو پڑھے اس پہ عمل کرے، اور جانتے تھے کہ یہ حکم، یہ کلام، یہ وعدہ میرے رب کا ہے۔ واللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا۔ تو اب ہمارے پہ ہم پڑھ رہے ہیں، مگر اس کا حاصل کیا ہو رہا؟ پڑھنے کا ثواب مل رہا، انشاءاللہ ملیں گا، مگر جس لیے آپ کو یہ کتاب، اتنی بڑی کتاب دی گئی، اور نبی کریم کی عظیم الشان معجزات میں سے قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اس سے عمل کا ہے۔ تو وہی باتیں پیرانے پیر سرکار اپنی زبان میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جب اللہ تعالیٰ کی، تو یہ اللہ کا عطیہ ہوگا، اس سے ایک دانہ بھی کم نہ ہوگا، اور تم کسی قدر خرچ کرو، تم مولا کریم کے خادم ہو گیا، تم اللہ تعالیٰ کے مخلص خادم بندے بن جاؤ گے، خادم ہو جاؤ، اور مال تمہارا خادم ہوگا،
تم اللہ کے خادم ہو جاؤ تو مال تمہارا خادم ہوگا، دنیا میں ناز و نعمت کے ساتھ زندگی گزارو اور آخرت خوشحالی اور عزت و کرامت کے ساتھ صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ جنت الماوا میں سرفراز کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ خاص بات دیکھیے، سرکار پیرانی پیر سرکار فرمائیں کہ تم کو اتنی بڑی عزت و احترام کرامت کے ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت الماوا میں سرفراز کیا جائے گا۔ انبیاء نہیں بولے سرکار، صدیقین بولے، شہداء بولے، صالحین کے ساتھ جنت الماوا میں بولے، انبیاء نہیں بولے۔ کیوں بولے؟ انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ متبوع ہیں، یعنی ان کی اتباع کی جاتی ہے، ان کی پیروی میں صدیق ہوتا، ان کی پیروی میں شہید ہوتا، یہ جتنے ہیں یہ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، تو لہذا تم ان کے ساتھ ہوگے۔ اب ان کا دیدار نصیب ہوگا، اب ان کے سائے میں رہیں گے، ان کے دامن رحمت میں رہیں گے، صحیح ہے، مگر تمہارا ساتھ جو ہے صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا جنت الماوا میں۔ تو مال سے محبت جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے، مگر خدا سے دوری نہیں ہونا۔ وہ مال آپ کے لیے برکت ہے کہ جس مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے فرق نہیں پڑ رہا، یعنی اس کی بہت اچھی مثال جو یاد آ گئی میرے کو، حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ حضرت عبد الرحمن جامی کا شمار دنیا میں جو ہے عاشق، ان کا تعارف ہی جو ہے عاشق رسول کی حیثیت سے ان کا تعارف ہوتا ہے، تو بہت بڑی جو ہے اللہ رسول اللہ کے عاشقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی جو ہے ان کے کلام کو جو ہے عشق رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ان کے کلام میں ندرت اور وہ جو ہے کیفیت ہی وہ ہے۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ جب آپ سوچیں کہ بھئی چلیے ظاہری علم تمام تکمیل کر لیے، قرآن، حدیث و علم، تمام علوم دنیاوی سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ کی طبیعت چاہیے کہ چلو اب کسی فقیر کے ہاتھ پر، کسی اہل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا جائے، تو لوگوں سے پوچھے تو لوگ بولے کہ اس وقت جو ہے بغداد میں خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ ان سے جا کے بیعت کر لو۔ تو یہ بغداد پہنچے، تو جب شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھے کہ ایک عالی شان سواری آ گئی، اور اس سواری کے ساتھ جو ناز و نعمت تھے، بھلے ان کے ہاتھوں میں سونے کے پنکھے، چاندی کے ڈنڈے، سمجھے کہ کوئی خلیفہ کی سواری ہے۔ کافی دیر تک دیکھتے رہے کہ اللہ اکبر، یہ شان و شوکت، خلیفہ کے سوا کون ہو سکتا؟ پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ سواری، تو بولے یہ خواجہ عبید اللہ احرار کی سواری۔ بڑا دل مایوس کھٹا ہو گیا۔ اب جس کے پاس اللہ کی محبت، رسول اللہ کی غلامی کے لیے آیا تھا، انہوں تو دنیا کے مال میں مگن ہیں، انہوں تو سونے چاندی کی جو ہے نمائش ہو رہی یہاں پہ، اب کیا کروں گا، چلو مرضی اللہ کی، یہاں سے جو ہے مدینہ شریف کو سفر کریں گے، وہیں چلے جائیں گے۔ تو جا کے کسی مسجد میں قیام کر لیے، لیکن ٹھیک ہے صبح ہونے کے بعد میں نکل کے جائیں گے، تو سو گئے۔ فجر سے پہلے دیکھے کہ کچھ حرکت ہو رہی تھی، تو آنکھ کھلی تو دیکھے کہ کوئی شخص پھٹے پرانے معمولی سے کپڑوں میں وہ مسجد کی موریاں صاف کر رہے ہیں۔ تو جب غور سے دیکھے، اللہ، یہ تو خواجہ عبید اللہ احرار ہے۔ پریشان ہو گئے کہ یہ کر و فر، یہ شان و شوکت اور یہ حالت،
کہ یہ صبح میں جو ہے مسجد کی مہریاں صاف کر رہے ہیں، ابھی اسی فکر میں ابھی آنکھ مل رہے تھے تو خواجہ عبید اللہ احرار فرمائے کہ خیال اچھا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، روشن ضمیری کی بھی یہ کیفیت ہو گئی، روشن ضمیری کا بھی یہ عالم ہے کہ جو سوچا تھا وہ بھی بتا دیے۔ تو وہ روب اور دبدبہ ایسا پڑا ان کے اوپر، وہ روب دبدبہ ایسا تھا کہ فوراً جو ہے انہوں چل اٹھ گئے، سفر شروع ہو گیا۔ اب چلتے 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 دن بھر چلے، اب کسی ایک جگہ پہ خیام کے لیے رکے تو وہاں پہ حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور وہ آپ کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ میں ایک لفظ نہیں بول سکا، مگر وہ میرا جو لوٹا اور وہ جو کمل اور جو ڈنڈا وغیرہ جو بھی سامان تھا سفر کا وہ مسجد میں رہ گیا، اور میں جو ہے آپ یہاں خیام کر لیجئے، میں وہ جا کے لا لیتا ہوں۔ تو ہاتھ پکڑ کے بولے عاشق رسول ہے رے تو؟ ارے سونے چاندی کے خزانے زمین میں گڑے ہوئے ہیں، کچھ یاد نہیں ہے نا میرے کو؟ تیرے کو لوٹا ڈنڈا یاد آ گیا اور تو عاشق رسول ہے؟ انہوں بولا خدا کی قسم آپ سے بڑا رہنما اور کون مل سکتا؟ تو یہ طریقے بتائے وہ لوگ کہ اتنی دولت سب کچھ ہونے کے باوجود تمہارے سے محبت میں کمی نہیں، وہ اس میں رکھنا نہیں ہونا، اس میں رکاوٹ نہ بننا پائے۔ وہی بات پیران پیر سرکار فرما رہے ہیں کہ حب مال سے ممانعت، مطلب یہ ہے کہ دولت سے بیزاری نہیں ہے، مگر اس دولت سے خدا کی یاد میں فرق نہیں پڑنا، تو پھر وہ دولت عطیہ الہی ہے، وہ دولت تمہارے لیے نعمت ہے۔ کیوں کہ وہ دولت کی وجہ سے تم خداوند کریم کی بارگاہ سے دور نہیں ہوئے، وہ نعمت ہے۔ اگر وہ جس دولت سے ہم اگر خدا کو بھول جائے، خدا کے نافذ کردہ اور ہمارے تمام شیوخ کرام کے صدقے سے اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پروردگار ہم کو صحیح ایمان کی توفیق عطا، اللہ تعالی ہم کو نور ایمان سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اور جو باتیں ہم کریں ہیں اس پہ عمل کرنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اولیاء المکرمین، خصوصاً علی سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی وعلی جمیع شیوخنا رضوان اللہ تعالی علیہم برحمتک یا